الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو ساتھیو، آج کی یہ جو کلپ ہے وہ مرزا انجینئر محمد علی صاحب کے غلطیوں کے بارے میں ہے، جو اس نے 2022 میں 14 اپریل کو ایک کلپ میں اس نے کہا ہے. اس کا ٹاپک ہے شرک کرنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا. مقصد اس کا یہ ہے کہ جو مشرک ہیں یا کافر ہیں مسلمان، ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے. خارجی ہو، کوئی بھی کسی طرح کا ہو جو کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں. تو یہ آج کی کلپ اسی سلسلے کی کڑی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَإِن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. پہلے تو دیکھیں کہ سیویرٹی جو ہے نا، گناہ کی ڈگری شرک کے اندر ہے کتنا یہ سیویر گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت ہی حرام کر دی. یہ سورۃ مائدہ آیت نمبر 72 تھی. پھر اللہ تبارک تعالیٰ اور جگہ پر فرماتا ہے سورۃ نساء آیت نمبر 116 میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے بخش دے. یعنی کہ مشرک کی بخشش شرک والے کی بخشش ہی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ غاشیہ میں آیت نمبر 3 اور 4 میں فرمایا عاملۃ ناصبۃ. کچھ لوگ ہوں گے جو محنت کر کے تھک جائیں گے، عبادتیں کر کے، ریاضتیں کر کے، خیراتیں کر کے تھک جائیں گے. تسلا نارن حامیہ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے ان کے آگ تیار کر کے رکھی ہے. شرک کی موجودگی میں جتنی بھی محنت ہے وہ ساری کی ساری زیرو ہو جاتی ہے. کبھی کبھی نا بہت بڑا طوفان آ جائے انتہائی درجہ اور ریت بھی ہو اس کے ساتھ ساتھ، تو پھر وہ اس طوفان میں لائٹیں وغیرہ کام نہیں کرتی. جہاں دھند ہو بہت زیادہ، سردی کے موسم میں دھند ہوتا ہے، آگے پھر چند میٹروں پر بھی نظر نہیں پڑتی، وہاں لائٹیں وغیرہ فیل ہو جاتی ہیں. تو یہ اس طرح کا یہ دھند ہے کہ اس میں سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں رہتا شرک کرنے سے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو سورۃ لقمان میں ہے. اللہ تعالیٰ یہ قرآن مجید کا آیت ہے، اور لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. وہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیے. وہ کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے. سب سے بڑھ کر دنیا میں کوئی جرم ہے سب سے بڑا تو وہ شرک کا ہے. اور جگہ پر سورۃ احقاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا آیت نمبر 5 ہے سورۃ احقاف ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة. سب سے بڑا گمراہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کو پکارتا ہے. یعنی کہ مشرک کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں ہے. اب مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ جو مشرک مسلمان ہیں اس کے پیچھے نماز جو ہے نا وہ ہم پڑھ سکتے ہیں. اس نے کہا ہے کہ چاہے کتنا بھی عقیدہ خراب ہو، مسلمان کہلاتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. پھر وہ بہقی سے روایت لائے ہیں کہ عبداللہ بن عمر خوارج کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. پھر وہ مسند ابی شیبہ سے حضرت علی کی باتیں لائے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح کا جو ہے وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ خارجی جو ہے وہ مسلمان ہیں. پھر بخاری سے وہ لائے ہیں کہ حضرت عثمان سے ان کے دور کے باغی
تو ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ امام الفتن اور بدعتی امام وہ نماز پڑھا رہا ہے، تو حضرت عثمان نے کہا ان کے ساتھ جاؤ نماز پڑھ لو، کیونکہ نیکی میں ہمیں تعاون کرنا چاہیے اور برائی سے بھاگنا چاہیے۔ ہمارے نزدیک تمام کلمہ گو چاہے ان میں کیسی ہی عقیدے کی خرابی پائی جاتی ہو، جب تک وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں۔ عقیدے کی خرابی بتاتے ہیں کہ یہ کلمہ گو مشرک ہے۔ کلمہ گو مشرک سے بھی بڑی چیز کلمہ گو کافر ہے، لیکن ان کا بھی صحابہ کرام نے احترام کیا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر جو کہ چند فقیہ صحابہ میں سے ہیں، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں عبداللہ ابن عمر رجل صالح، نیک مرد عبداللہ ابن عمر، اور یہ تین عبداللہ نام کے بندے صحابہ میں موسٹ سمجھ لیں انٹلیکچوئل اور فقیہ صاحب تھے۔ نمبر 1 عبداللہ ابن مسعود، نمبر 2 عبداللہ ابن عمر، اور نمبر 3 عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ ان میں سے ایک عبداللہ بن عمر، بخاری میں امام بخاری خوارج والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں اس حدیث کی ہیڈنگ کے اوپر کہ عبداللہ بن عمر مخلوق میں سب سے بدترین خوارج کو شمار کرتے تھے، کیونکہ وہ کافروں والی آیات مسلمانوں کے اوپر لگایا کرتے تھے۔ اور مسلمان کون؟ صحابہ کرام۔ عبداللہ بن عمر خوارج کو بدترین مخلوق کیوں شمار کرتے تھے؟ کہ وہ صحابہ کرام کو کافر کہا کرتے تھے۔ تو خوارج ہو گئے کلمہ گو کافر، اور کافر بھی ایسے ہیں جو صحابہ کرام کو کافر کہہ رہے ہیں، لیکن وہ والے کافر نہیں جو یہود و نصارہ والا کافر ہے۔ کیوں؟ سنن الکبریٰ البیہقی میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، ان کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے، اور خوشبیہ کے پیچھے بھی۔ خوشبیہ کہتے ہیں مختار سقفی کے ماننے والوں کو، لہٰذا یہ جو انہوں نے ڈھکوسلا مچایا نا کہ مختار سقفی نے جو ہے وہ دعوی نبوت کیا تھا وہ تو فارغ ہو گیا، اگر اس نے دعوی نبوت کیا ہوتا تو عبداللہ بن عمر اس کے پیچھے نماز پڑھتے، کیونکہ قاتلین حسین کو کیفر کردار تک پہنچایا تھا نا مختار سقفی نے، تو انہوں نے پھر اس سے بدلہ اتارا، اس طرح کا جھوٹا بلیم لگا کے اس کے اوپر۔ تو اس میں الفاظ ہیں سنن الکبریٰ البیہقی میں، حالانکہ خوارج مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے، عبداللہ بن عمر فرماتے تھے جب تک ان کی مساجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی ہم ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے، اور ظاہر ہے کہ حی علی الفلاح کا جواب بھی دیں گے، اس سے مراد نماز پڑھنا ہے، صرف اذان کا جواب یہ تو نہیں ہے، پریکٹیکلی جواب ہے۔ لیکن اگر یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں تو پھر ہم ان سے الگ رہیں گے۔ تو وہی عبداللہ بن عمر جن کے بارے میں بخاری میں آیا وہ کہتے ہیں کہ خوارج بدترین مخلوق ہیں، انہی کے بارے میں سنن الکبریٰ البیہقی میں آیا وہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو نماز کس کے پیچھے وہ پڑھ رہے ہیں؟ کلمہ گو کافروں کے پیچھے، جو صحابہ کرام کو اس زمانے میں کافر کہتے تھے، اور عام صحابی نہیں، مولا علی علیہ السلام کو۔ آج اگر کوئی صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرتا ہے تو آپ اس کی علمی اصلاح کریں بجائے اسے کافر کہنے کے۔ یہی سبق ملا نا اس سے، اور کیا ملا؟ مولا علی سے پوچھ لیں، المصنف ابن ابی شیبہ میں مولا علی سے پوچھا گیا یہ خوارج کیا یہ کافر ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ کافر نہیں، یہ کفر ہی سے تو بھاگے ہیں، انہیں یہ گمان ہوا کہ میں کافر ہو گیا ہوں تو مجھ سے دور بھاگے ہیں، تو یہ کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اڈا جگرا ہے کسی دا، یہ مولا علی دا جگرا ہے۔ مولا علی کو جو کافر کہہ رہے ہیں، مولا علی کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے جو کافر سمجھ رہے ہیں نا، تو یہ دلیل ہے اس بات کی یہ کفر سے نفرت کرتے ہیں کہ مجھے بھی نہیں انہوں نے چھوڑا۔ یہ کچھ اس طرح سے اس نے کچھ دلائل دیے ہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں، ایک سوال کر سکتا ہوں کہ میرے بھائی پہلے تو یہ سوچیں کہ سب سے بڑا کائنات میں جرم ہے کون سا بڑا؟ تو قرآن مجید کی اسٹڈی کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے وہ شرک ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کہ شرک ہونے کے بعد اب کیونکہ یہ گناہ کی بات ہو رہی ہے لہذا گناہوں کو میں نے دیکھنا ہوگا، تو کوئی بھائی بات یہ نہ کرے کہ آپ یہ کس طرح کی باتیں آپ نے کی ہیں، وہ اس لیے کہ باتیں ہو رہی ہیں سیورٹی آف جو ہے نا گناہ کے کس حد تک یہ گناہ جو ہے نا وہ گناہ ہے، اس لیے ہم تھوڑا سا چلتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں مرزا صاحب کے والد صاحب کو کوئی گالی دیتا ہو ماں پر باپ پر، وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا، اور مرزا صاحب کے جو معتقد بھائی ہیں ہمارے، میں سمجھتا ہوں ان کو بھی کوئی ماں باپ پر گالیاں دیتا ہوگا، ان کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہوگا تو نماز نہیں پڑھیں گے۔ پھر میں سمجھتا ہوں وہ جو پیش امام ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ماں بہن کے ساتھ وہ زنا کرتا ہے پیش امام، تو بھی وہ نماز نہیں پڑھیں گے، وہاں پر وہ گناہ کے تصور کو سامنے رکھیں گے، کہیں گے اس پیش امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، یہ بہت ہی نالائق ہے، یہ زانی ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، جواری ہے، یہ مختلف گناہ کے کام کرتا ہے، نماز نہیں پڑھیں گے۔ آخر ہر انسان میں کچھ جذبہ غیرت کا تو پایا جاتا ہے نا، غیرت اور نفرت کا جذبہ اٹھ کھڑا ہوگا اور کہے گا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ یار یہ سوچو کہ ہمیں ماں باپ کے اوپر گالیاں دینے والا اپنے بیٹی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ زنا کرنے والے کے پیچھے تو آپ نماز نہیں پڑھتے، اور یہ جو سب سے بڑا کائنات میں جرم ہے شرک، اس کے پیچھے کہتے ہو کہ نماز ہو جاتی ہے۔ یہ کیسا مرزا صاحب کا عقیدہ ہے، اور مرزا صاحب کے جو ساتھی ہیں وہ کس طرح کا عقیدہ یہ رکھتے ہیں؟
تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے. کچھ تو ہمارے اندر حمیت اسلام کی اور اسلام کے لیے غیرت ہونی چاہیے. یعنی کہ غلط کام ہو رہا اور وہ بھی شرک کا، اور پھر بھی ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں اور اس کے پیچھے نماز پڑھیں. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھیں، وہ انہوں نے پوری وہ حدیثیں پڑھی ہیں جو بہقی اور ابن شیبہ سے ہیں، لیکن میں یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اور یہ ابو داؤد سیاستہ کی کتاب ہے. ابو داؤد کا رتبہ ان سے بہتر ہے، یہ زیادہ فضیلت والی کتاب ہے. 6 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے ابو داؤد. وہ تو 6 کتابوں میں داخل ہیں، سیاستہ اس میں یہ داخل ہے ابو داؤد. آپ دیکھیں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول ثلاثۃ لا یقبل اللہ منہم صلاۃ، 3 آدمیوں کی اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرے گا. من تقدم قوما وہم لہو کارہون، ایک تو وہ جو لوگوں کو نماز پڑھائے اور لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں. یار اس شخص کی وہ نماز نہ پڑھائے وہ امام نہ بنے جو لوگ جس سے نفرت کرتے ہیں. جس سے لوگ نفرت کریں وہ تو امام نہیں بن سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یؤم القوم وہم لہو کارہون، ایسا آدمی جو کسی قوم کی امامت کرے جبکہ لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں، یعنی کہ نہیں کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو جب وہ لوگوں کو ناراض کرے وہ امام نہیں بن سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو تو وہ نماز پڑھا سکتا ہے. اس کو آپ جائز بنا رہے ہیں. لوگوں کو ناراض کرنے والا تو امامت نہیں کرا سکتا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے اور رسول اللہ کے خلاف کرے، شرک کرے، بدعتیں کرے، تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، وہ کھڑا ہو سکتا ہے. یہ عجیب بات ہے. یہ تو بالکل میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں، انہوں نے لوگ صحابہ کرام کے عمل، صحابہ کرام کا عمل پیش کی ہیں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی ہے. بھائیو تھوڑا سا سوچو. علماء کی باتیں سیشن کورٹ کی طرح ہیں جن کو چیلنج کر سکتے ہیں. صحابہ ان سے آگے ہیں، صحابہ ہائی کورٹ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اس سے سمجھو کہ سپریم کورٹ سے بھی افضل ہیں. اللہ تعالیٰ کی باتیں قرآن کی سپریم کورٹ سے بھی افضل ہیں. اب آپ سمجھیں تھوڑا سا. علماء کی باتوں کو صحابہ رد کر سکتے ہیں، صحابہ کی باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رد کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان سے بھی آگے ہیں اس کو ہائی کورٹ صحابہ کینسل کر دیں. صحابہ کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کینسل کر سکتا ہے. میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پیش کر رہا ہوں. انہوں نے جو ہے نا وہ بھی کتابیں بھی دور کی ہیں، سیاستہ سے باہر کی ہیں، جن کی سندیں اتنی مضبوط نہیں ہیں. یہ سیاستہ سے کتاب ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا، منع کیا. پھر عام عقل کی بات ہے، عام غیرت کی بات ہوتی ہے کہ ہم رشتہ داروں کو، ماں بھائیوں سے لڑنے والے لوگوں سے تو نماز ان کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، اور اللہ کے رسول اور اللہ تبارک تعالیٰ کے جو نافرمان ہیں ان کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں. یہ بھائی تو عجیب معاملہ ہے. پھر تو یہ تو قادیانیوں کے بھی پیچھے بھی کل ہمیں نمازیں پڑھا جائے گا. مجھے یہ بتاؤ کہ ختم نبوت بڑا گناہ ہے، یہ کہے گا قادیانیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھو، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کا رویہ اس طرف ہے. ایسی بات نہ کہوں کہ لوگ میرے اوپر ناراض ہو جائیں، کوئی فتویٰ دے دیں، یہ یقیناً ڈرے گا. لیکن ایک ہے ختم نبوت کا گناہ گار، ایک ہے شرک کرنے کا گناہ گار، اور وہ کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو کہلائے کہ میں مسلمان ہوں، تو قادیانی بھی مسلمان تو کہلاتے ہیں نا. ختم نبوت کا ایک گناہ گار ہے، نہیں مانتا، کہلاتا مسلمان ہے جیسے قادیانی. ایک شرک کرتا ہے لیکن وہ کوئی کہتا ہے میں مسلمان ہوں. اب مجھے بتاؤ زیادہ گناہ گار کون ہے، ختم نبوت والا یا شرک والا؟ قرآن مجید کو جب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ گناہ گار شرک کرنے والا ہے. ان شرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں پہلے نمبر پر وہ شرک ہے. تو یار یہ کیسی بات ہے کہ قادیانی کے پیچھے تو نماز جائز نہیں ہے، لیکن شرک کرنے والے کے پیچھے نماز ہو جائے کہ ختم نبوت کو نہ مانے تو نماز نہ پڑھیں. پھر تو یہ اسماعیلی، آغا خانی اور بوہری سب کے پیچھے نماز ہو جائیں گے، کیونکہ یہ سب کہتے ہیں ہم نماز مسلمان ہیں. عجیب بات ہے کہ شرک بھی کریں اور ان کے پیچھے نماز بھی پڑھو. یہ عجیب اس کے جو ہے نا اصطلاح ہے، مشرک مسلمان، کافر مسلمان. یہ تو آج تک اصطلاح کسی نے بھی استعمال نہیں کی، یہ جو بھائی استعمال کر رہے ہیں. مشرک مسلمان، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ تعالیٰ کا شرک کرنے والا مسلمان تابع دار. اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے بڑا گناہ کرنے والا، اللہ کا سب سے بڑا گناہ کرنے والا مسلمان، یعنی تابع دار اور فرمان بردار. یار یہ ہو سکتا ہے؟ لوگ کہیں گے یہ تو پاگل ہے. ایک طرف کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا نافرمان، اور پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار. پھر کہتا ہے کہ کافر مسلمان. کلمہ گو مشرک سے بھی بڑی چیز کلمہ گو کافر ہے.
کلمہ گو مشرک سے بھی بڑی چیز کلمہ گو کافر ہے. کلمہ گو مشرک سے بھی بڑی چیز کلمہ گو کافر ہے. اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا فرمان بردار، اللہ تعالیٰ کا نافرمان فرمان بردار. یار اللہ تعالیٰ کا نافرمان کافر ہے اور پھر وہ مسلمان یعنی کہ فرمان بردار. یہ تو اجماع ضدین ضد ہے. مسلم کافر کا ضد ہے کافر مسلمان، یعنی کہ انکار کرنے والا اقرار کرنے والا. یہ تو عجیب معاملہ ہے کہ دونوں ضدوں کو ایک ہی جگہ اس نے جمع کیا ہوا ہے. آج تک اصلاح ایسی کسی نے بھی پیش نہیں کی. تو بھائیو یہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو بیان کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ بنے. پھر آپ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر، کیونکہ عبداللہ بن عمر کی انہوں نے تعریف کی ہے. تو یہ دیکھیں عبداللہ بن عمر کی کہ وہ کیا کرتے ہیں. یہ ان مجاہد کہتا ہے تابعی ہے، قال کنت مع ابن عمر، کہتے ہیں میں ابن عمر کے ساتھ تھا، عبداللہ بن عمر کے ساتھ. فصوب رجل سے ظہر، اس نے ظہر کی نماز میں اول عصر یا عصر کی نماز میں کیا کی تصویب کہی، کچھ الفاظ آذان میں بڑھا دیے. کہا لخرج، تو ابن عمر نے کہا خروج کرو اس مسجد سے، باہر نکلو. بنا فإن هذه بدعت، کہ یہ بدعت ہے، نکلو یہاں سے، خروج کرو. انہوں نے نماز ہی نہیں پڑھی. آپ کہتے ہیں وہ کھاریوں کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے. یہاں تو صرف اس نے ایک اذان میں، ظہر کی اذان یا عصر کی اذان میں الفاظ بڑھا دیے. تصویب کہتے ہیں اس کو کہ نماز میں مؤذن کچھ تھوڑے سے آگے پیچھے الفاظ کر دے تو اس کو تصویب کہتے ہیں. اس نے تصویب کہی ظہر یا عصر کی اذان میں. انہوں نے بولا ہم تو نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ بدعت ہے. کہتے ہیں فإن هذه بدعت، یہ بدعت ہے، یہ ہم نہیں اس کے پیچھے. کہا لخرج بنا، یہاں سے نکلو، چلو، یہ بدعت ہی ہے. ہم دونوں سے نماز نہیں پڑھی. اور یہ ابو داؤد وہ معتبر کتاب ہے، زیادہ معتبر کتاب کو زیادہ فضیلت دیں گے، اس کی بات کو زیادہ مانیں گے. چلو آگے اور ہم چلتے ہیں. ایک اور سوال ہے کہ چلو امام غلط کام کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، وہ مسلمان کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، بدعتیں کر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن جو ہماری بیویاں ہیں اگر وہ غلط کام کرتی ہیں نافرمانی، اس کے پیچھے پھر امامت میں نماز کیوں نہ پڑھیں ہم؟ عورتوں کے پیچھے نماز پڑھنا پھر کیوں روکتے ہو مرزا صاحب؟ اس کے لیے بھی تو پھر فتویٰ دینا کہ اپنے اپنی بیویوں کے پیچھے بھی نماز پڑھو. کتنی خدمتیں وہ کرتی ہیں. عورتوں سے کیوں نماز پڑھنے کا آپ حق چھین رہے ہیں؟ بدعتیوں کے پیچھے، مشرکین کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، تو پھر یہاں عورتوں کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے ہم؟ ایک اور گناہ صحیح. تو مجھے یقین ہے کہ یہاں بھی وہ جواب نہیں دیں گے. میرا تمام جتنے بھی معتقدین ہیں بھائی جو مرزا صاحب کے، ان کو پھر میں یہی کہوں گا کہ عورتوں کے پیچھے بھی نمازیں پڑھو، کیونکہ وہ تو شرک بھی نہیں ہے، وہ تو کم گناہ ہوگا، شرک سے کم گناہ ہوگا، کفر بھی نہیں ہوگا، ہلکا گناہ ہوگا. اگر ان کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے تو وہ کیوں نماز نہیں ہوگی؟ اس کی امامت بھی پھر ٹھیک ہو جائے گی. تو بات یہ ہے. پھر وہ بھائی کہتے ہیں جو ہے نا، وہ مرزا صاحب نے کہا کہ بخاری کے روایت لائیں کہ حضرت عثمان سے پوچھا گیا 95 پہ، جس پہ باب باندھا امام بخاری نے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد، ان کا فتویٰ لے کے آئے کہ جب انہیں بلوائیوں نے محصور کر دیا، ایک صحابی کہتے ہیں میں حاضر ہوا کہ حضرت ہمارے امام تو آپ ہیں، یعنی حکمران بھی آپ ہیں، اور مسجد نبوی کی امامت بھی حکمران کرواتا تھا. مسجد پر فتنے کے امام کا قبضہ ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھی تو ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں. آپ بتائیں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں کہ ہم گھر میں نماز پڑھ دیں یا اس کے پیچھے پڑھیں؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، کیونکہ مسلمانوں میں اجتماعی نیکی کا کام ایک باجماعت نماز ہی تو ہے. نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو. اس سے امام بخاری نے رزلٹ نکالا کہ خلیفہ راشد نے ہمیں یہ کہا ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا. وہ باغی اللہ کے بندے کو حضرت دین کے حساب سے باغی نہیں تھے، وہ حضرت عثمان کے مینیجرل ایشوز پر، ایڈمنسٹریٹر ایشوز پر ان کا جھگڑا تھا. ان پر اعتراض تھا کہ اپنے رشتہ داروں وغیرہ، ان کے اوپر تہمتیں تھیں کہ اپنے رشتہ داروں کو نوازتا ہے، اقربا پروری کر رہا ہے. انہوں نے، ان کا کوئی الگ نماز نہیں تھی، الگ دین نہیں تھا، الگ مساجد نہیں تھے، الگ فتووں کی کتابیں نہیں تھی، وہ فرقے پرست نہیں تھے، ایک ہی عقیدے والے لوگ تھے. لیکن کچھ حضرت وہ باغی جو تھے وہ اللہ اور رسول کے نہیں تھے، وہ اور بدعتی بھی نہیں تھے، ان کا عقیدہ کوئی بگڑا ہوا نہیں تھا،
قرآن حدیث میں انہوں نے کوئی بدعت نہیں کی تھی۔ امام بخاری نے بدعت اس لیے ان کو کہا کہ انہوں نے ایک نیا طریقہ نکالا وقت کے خلیفے کے ساتھ ٹکر لینا۔ ایک نیا طریقہ آ گیا نا کہ عمر ابو بکر کے خلاف کوئی نہیں اٹھا، عمر کے خلاف بھی کوئی نہیں اٹھایا، تو حضرت عثمان کے دور میں کہ یہ چیز نہیں آ گئی، تو بدعت لفظ کی کہتے ہیں معنی ہے، بدعت لفظ کی معنی ہے نئی چیز، ایک ہے شریعت میں نئی چیز اور ایک ہے دنیاوی حساب سے نئی چیز۔ تو شریعت میں وہ بدعتی نہیں تھے، وہ دیندار لوگ تھے، لیکن بدعت میں جو ہے نا وہ اس لیے کہا گیا، حضرت بخاری نے کہا کہ یہ ایک نئی چیز وہ لے آئے جو پہلے نہیں تھی۔ تو اس لیے حضرت عثمان نے کہا کہ ان کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ میرے باغی ہیں، اللہ رسول کے تو باغی نہیں ہیں۔ ایسا ثبوت لاؤ جس میں ایک اللہ رسول کے خلاف بغاوت رکھتا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ پیچھے نماز ان کے پڑھیں۔ آپ نے عبداللہ بن عمر کی بات کر دی تو میں نے وہ رد کر دی ادھر سے، پر آپ نے علی خارجی اس کی نماز کا ذکر نہیں ہے اس میں۔ پھر حضرت عثمان والی بات لائے تو میں نے وہ بھی آپ کو کلیئر کر دی۔ تو آپ کی یہ غلط باتیں ہیں، آپ مرزا صاحب اپنی اصلاح کر لو۔ اور ایسا پیشمان جو گناہ کرے، شرک سے کم گناہ ہے نا، اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرتا ہو، آپ کی غیرت ایمانی برداشت کرے گی؟ اگر یہ غیرت ایمانی برداشت نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو سب سے بڑا شرک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، رب کی نظر میں سب سے بڑا گناہ اور آپ کی نظر میں ہلکا گناہ ہے۔ آپ کے قرآن مجید کے مقابلے میں آپ کے نزدیک تو بیٹی کے ساتھ زنا کرنا زیادہ بڑا گناہ ہوا، اور وہ اللہ تعالیٰ جس کو کہتا ہے گناہ ہے جو قرآن، یعنی کہ قرآنی گناہ آپ کے نزدیک بڑا نہیں ہے، اور گناہ جو قرآن میں ہلکے آئے ہیں آپ ان کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ یہ تو قرآن سے ٹکر ہے۔ ماں باپ کو گالی دینے والا آپ کو گالیاں دے، آپ پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، اتنی غیرت آپ لوگوں میں ہوگی مجھے یقیناً ہے۔ مرزا صاحب کے لوگوں کو نا پیش امام کوئی گالیاں دے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کرے، شرک کرے، جو سب سے بڑا کائنات میں گناہ ہے، بدعتیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدعتیں ایجاد کر رہا ہو، شرک کرتا ہو اللہ کے ساتھ، اس کے پاس آپ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ عجیب معاملہ ہے آپ کا۔ تو بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کی ہیں، اگر کوئی صحابی نہیں بھی کرتا تو ہم صحابی کے بعد کو بعد میں دیں گے وزن، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہو گیا، قرآن کے بعد، قرآن کے بعد قرآن مجید کی باتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پہلے ہیں، صحابہ کے بعد میں باتیں ہیں، وہ ہائی کورٹ ہیں، ہائی کورٹ ختم نہیں کر سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، سپریم کورٹ کو، اور علماء کی باتیں تو سوچن کورٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، سورۃ زخرف ہے 25واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں سے، وَكَانُوا مسلمین جو مسلمان تھے ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنت، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہاری مسلمان بیویاں عزت کے ساتھ۔ اب مجھے بتاؤ مرزا صاحب، آپ نے 10 سال سے پھر کیا محنت کی؟ یہ جتنا کچھ پیش کیا ہے اور اتنا کچھ لوگوں کے خلاف، بریلوی علماء، دیوبند کے علماء، اہل حدیث علماء، سب کے خلاف آپ نے محاذ کھولا ہوا ہے اور باتیں بتائیں، 10 سال سے آپ پیش کر رہے ہیں۔ یہ جو باتیں آپ کہتے ہیں میں قرآن حدیث پر ہوں اور وہ قرآن حدیث سے دور ہیں، وہ فرقے ہیں، وہ چھوڑ چکے ہیں، اور میں جو ہے نا قرآن حدیث پر عمل کرنے والا آدمی ہوں۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ پھر جنتی بھی ہیں، تو آپ کی اس محنت کے تو آپ خود اس کو زیرو کر رہے ہو نا۔ آپ نے جتنی بھی، یعنی کہ جو آپ کی باتیں نہ مانے وہ بھی جنتی ہے، مسلمان ہے وہ جنت میں جائے گا، اور آپ کی باتیں مانے تو بھی جنتی ہے، آپ کی باتیں نہ مانے تو بھی جنتی ہے، اور آپ کی باتیں مانے تو بھی جنتی ہے۔ تو پھر فرق تو نہ ہوا نا، پھر آپ نے کیا پڑھایا، کیا سکھایا آج تک؟ اس کا مطلب آپ نے ساری چیزیں فضول بتائی ہیں، آپ ان کو خود اہمیت کو گرا رہے ہو۔ 10 سال سے آپ نے جو محنت کی اس محنت کو خود آپ اس کے اوپر پانی پھیر رہے ہیں، آپ اس کو زیرو کر رہے ہو، زیرو۔ ڈیمیج تو آپ اپنے آپ کو خود کر رہے ہیں، اوروں کا کیا آپ نے ڈیمیج کرنا ہے؟ جن کو ڈیمیج کرتے ہیں کہ میں نے ڈیمیج کر دیا، وہ تو کہتے ہیں وہ ڈیمیج نہیں ہے، وہ تو جنت میں جائیں گے، وہ تو مسلمان ہیں، جنت میں جانے والے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سورۃ القرب میں کہ مسلمان جنت میں جائے گا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ وہ سب مسلمان ہیں، مشرک مسلمان، یہ کافر بھی مسلمان جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے، بدعتی، یہ سارے کچھ مسلمان ہی ہیں، تو پھر مجھے یہ بتاؤ قرآن مجید میں جو آیت ہے اس کی تفسیر مجھے بتائیں کہ ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے فرقہ کر ڈالے، وکانوا شیعا، اور گروہ ہو گئے،
لست منہم فی شیء، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کوئی ان سے واسطہ نہیں ہے کسی شے میں۔ کسی شے سے آپ کیا مطلب لیں گے؟ رسول کا واسطہ سورۃ انعام کی آیت ہے، آخری رکوع ہے اس کا، ان الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے فرقے کر ڈالے، وکانوا شیعہ ہو گئے، گروہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے ساتھ کوئی تعلق نہیں، فی شیء، کسی شے میں، کسی شے میں رسول کا ان سے تعلق نہیں ہے۔ اور آپ کا جو تعلق پھر ہو جاتا ہے نا، نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو کسی نہ کسی شے میں تعلق تو ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور آپ کا تعلق ہے فرقے والوں کے ساتھ، رسول کا تعلق نہیں ہے کسی بھی شے میں۔ نماز پڑھنا بھی تو شے ہے نا، اب آپ کہتے ہیں سب کو ان کے پیچھے نماز پڑھو، قرآن کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرقوں سے کوئی تعلق نہیں، اب آپ نے تو تعلق رکھ دیا نماز پڑھنے کا۔ فی شے ان سے کیا مراد لیں گے؟ دنیاوی چیزیں اگر مراد لیں گے تو دنیاوی چیزیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے، یہودیوں سے، نصاراؤں سے کیا ہے، تو پھر یہ یہاں فی شیء دینی کوئی چیز ہے، کسی بھی مسئلے میں دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ نہیں ہے، دینی چیز ہی ہے نا، تو دینی چیز کے حساب سے بھی بات چیت بھی تو کر سکتے ہیں نا۔ باقی کون سی چیز رہی ہے؟ نماز ہی تو ہے کہ نماز نہ پڑھو، اور جو ساری چیزیں جائز ہیں فرقوں والوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ بھی، دین کو چھوڑنے والا، تو فی شیء ان میں ہی تو سارا کچھ ہے مسئلہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ کسی معاملے میں تعلق نہیں ہے، لیکن آپ کو رکھ رہے ہو، یہ آپ قرآن مجید کی خود خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ میں ابھی مرزا صاحب اور اس کے معتقدین سے عرض کروں گا کہ وہ اب میں جو پھکی نہیں بلکہ پھکا دینے والا ہوں اس پر آپ لوگ غور کریں، اور یہ انشاءاللہ العزیز سارے مسئلے کا حل اس حدیث کے اندر ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ کسی صحابی کا فرمان نہیں ہے، کسی عالم کا فرمان نہیں ہے، یہ نہ سیشن کورٹ کی ورڈکٹ ہے نہ ہائی کورٹ کی، یہ سپیرم کورٹ سے بھی افضل شریعت کورٹ کی ورڈکٹ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ رہا ہے، وہ حدیث ہے، اور اس کے بعد تو سرنڈر کرنا چاہیے، ہر چیز کو چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن کی شان تو یہ ہے جب کبھی اس کے پاس اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے تو ایک دم اس کو جھک جانا چاہیے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا کرنی چاہیے، آگے کیوں چرا نہیں کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ گیا ہے۔ اب وہ فقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، ایک آدمی اپنی قوم کو نماز پڑھا رہا ہے، امام ہے، ان رجلا اما قوما فبصق فی القبلہ، تو اس نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، کیونکہ منہ تو قبلے کی طرف تھا، نماز پڑھ رہا تھا تو تھوک دیا ادھر ہی۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینظر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین فرغ، جب وہ فارغ ہوئے اس شخص سے کہا لا یصلی لکم، اور تمام نمازیوں سے کہا کہ یہ نماز تمہیں نہ پڑھائے، کیوں؟ فاراد بعد ذلک، وہ شخص پھر اس نے ارادہ کیا کہ اپنی قوم میں آ کر پھر ان کو نماز پڑھائے، ان یصلی لہم فمنعوہ واخبروہ بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہوں نے ان کو بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے تو یہ کہہ کے گئے تھے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ فذکر ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو بتائی کہ آپ نے منع کیا ہے۔ فقال نعم، ہاں میں نے ہی کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ کہ انک اذیت اللہ ورسولہ، آپ نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی ہے، تکلیف دی ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے نا میرے خیال میں بس قول فیصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ جب ایک بندہ کعبے کی طرف تھوکتا ہے یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا شرک اور بدعت ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ بڑے گناہ ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی امامت ختم کر دی اور لوگوں کو روکا کہ اس پیچھے نماز نہ پڑھو، تو پھر مشرک جو شرک کرنے والا آدمی ہے یا کفر کرنے والا آدمی ہے یا بدعتی آدمی ہے، اس کے ساتھ اس کے پیچھے کیسے نماز پڑھیں گے؟ وہ پھر کس طرح سے امامت کا جو ہے نا وہ اہل بن جائے گا۔ یہ کسی کی نہیں ہے، نہ آپ سمجھیں کہ صحابی کی باتیں نہیں ہیں، یہ صحابی کی باتیں سپیرم کورٹ نے رد کر دی، جتنی بھی باتیں ہیں یہ ساری کے سارے۔ اور وہ میں نے ایک صحابی کی بات بھی آپ کو بتائی تھی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک نماز پڑھنے کے جب مسجد میں گئے تو وہاں پر دیکھا کہ جو ہے نا آدمی نے وہاں پر تصویب کہہ دی، تصویب کہہ دی، تو کہا کہ ان مجاہدن، مجاہد کہتے ہیں تابعی، قال كنت مع ابن عمر، میں ابن عمر کے ساتھ تھا، فصوب رجل فی الظہر او العصر، اس نے ظہر کی نماز میں عصر کی نماز میں تصویب کہہ دی، الفاظ بڑھا دیے اذان کے، قال اخرج بنا فإن هذه بدعة، نکلو یہاں سے، کوچ کرو یہاں سے کیونکہ یہ بدعت ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بھی آ گیا، عبداللہ بن عمر کا فیصلہ بھی آ گیا۔ حدیث ابن شیبہ اور بہقی سے زیادہ افضل ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو میں یہ کہہ کر، کیونکہ الحمدللہ یہ میں نے ثابت کیا ہے، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔